محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام واہل بیتہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والساجدین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ تمام عشاقان مصطفیٰ سے التماس ہے بارگاہ رسالت امام میں بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بآواز بلند مل کر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و ثنا رب ذوالجلال کے نام، جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو مالک بھی ہے، مالک الملک بھی ہے، جو احسن الخالقین بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے، جو قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار بھی ہے، وہ احد بھی ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ لم یلد بھی ہے، وہ لم یولد بھی ہے، وہ کھلاتا ہے خود کھاتا نہیں، وہ پلاتا ہے خود پیتا نہیں، وہ سلاتا ہے خود سوتا نہیں۔ وہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ کا مصداق ہے۔ وہ الہکم الہ واحد ہے، وہ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام ہے۔ وکل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہے۔ وہ الہکم الہ واحد ہے، وہ خلقکم من طین ثم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ ہے۔ وہو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ہے۔ وہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ وہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ہے۔ وہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا ہے۔ وہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر ہے۔ ویولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ہے۔ وہ ازل سے ہے، وہ ابتدا ہے، اس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی انتہا کوئی نہیں۔ وہ نطفے سے انسان کو خلق کرنے والا ہے، وہ اپنے نور سے محمد کا وجود بنانے والا ہے۔ درود و سلام اس لجپال کی ذات پر جس کا کمال بلغ العلا بکمالہ، جس کا جمال کشف الدجی بجمالہ، جس کے خصائل حسبت جمیع خصالہ، جس پر میرا خدا خدا ہو کر کہہ رہا ہے صلو علیہ۔ عزیزان گرامی، یہ اصحال ثواب کی محفل ہے۔ بھائی عمران صاحب، بھائی عرفان صاحب اور بھائی بلال صاحب کے والد گرامی بھائی محمد اکرام صاحب مرحوم کے اصحال ثواب کے لیے یہ محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی ہے۔ قبلہ آپ بتا رہے تھے کہ لبیک یا رسول اللہ، یہ بھی نشانی سنیوں کی ہے، اس کے علاوہ ایک اور بھی نشانی ہے سنیوں کی، خوشی ہو تب بھی میلاد مصطفیٰ، غم ہو تب بھی میلاد مصطفیٰ۔ جی، ہمارا کوئی بچہ پیدا ہو ہم اس کی سیلیبریشن بھی میلاد مصطفیٰ سے کرتے ہیں، ہمارا کوئی چلا جائے تو ہم اس کے اصحال ثواب کے لیے بھی میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہماری خوشیاں بھی مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہیں۔
وہ خوشی خوشی نہیں جو مصطفیٰ کے در اقدس سے نہیں ملتے ہیں۔ اور قبلہ جعفر صاحب، یہ ہماری کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک مہینہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مہینہ ہے میلاد غوث الورا کا، اور جس کو خوشیوں پہ خوشیاں مل رہی ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں جی یہ ولایت کہاں ہے، یہ ولی کیوں ہے، یہ آپ نے ولیوں کا یہ جو سسٹم بنایا ہے یہ کہاں سے بنایا ہے؟ سنی ایسے ہی ولیوں کے آستانے پہ جاتے ہیں، اور مجھے جو آپ نے موضوع دیا ہے میں نے اسی موضوع پہ پڑھنا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ الا لفظ ہے خبردار، وارننگ، تنبیہ، یعنی کہ اللہ وہاں پہ لگاتا ہے جہاں پہ اگلے موضوع کی تنبیہ کے لیے، تاکہ اپنے کانوں کو ہمہ گوش کر لو کہ اگلی جو بات ہو رہی ہے اس کا تعلق خدا کی عظمت کے ساتھ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ ہے، اولیاء جمع ہے ولی کی، اور ولی اللہ یعنی کسی انسان کا ولی نہیں، کسی مفسر کا ولی نہیں، کسی جناب والا ولی کا ولی نہیں۔ ولی اللہ کا معنی یہ بنتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا دوست۔ اور دوست جو ہے اس کو اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ کریں تو یہ بنتا ہے دو دست۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، دو ہاتھوں کا مل جانا۔ اللہ جانے کہاں بیٹھے ہو، آپ کی مرضی، میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، میں پھر کہہ رہا ہوں دو دست، ایک یہ دست ایک یہ دست، جب یہ دو دست آپس میں مل جائیں تو بنتا ہے دوست۔ اور اللہ کہہ رہا ہے ولی اللہ، اللہ کا دوست، جس دوست کا ہاتھ ہی نہ ہو وہ بے ہاتھ کہہ رہا ہے میرا یہی تو ہاتھ ہے۔ جی ولی اللہ ہے۔ اور قبلہ ولی کس کس کے لیے لفظ اللہ نے لگایا؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ او ولایت کا انکار کرنے والوں، تم قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ کہتا ہے پہلا ولی میں ہوں، اللہ تمہارا ولی۔ تو پھر پہلا ولی تو اللہ ہوا، ورسولہ، دوسرا ولی رسول ہوا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اور پھر تیسرا ولی وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ انگوٹھیاں پہننے والا ولی نہیں ہوتا، نماز کا تارک ولی نہیں ہوتا، شریعت پر عمل کرنے والا نہ کرنے والا ولی نہیں ہوتا، رسول کا گستاخ ولی نہیں ہوتا، ازواج مطہرات کا گستاخ ولی نہیں ہوتا، صحابی رسول کا گستاخ ولی نہیں ہوتا۔ اور قبلہ ایک بات آپ چھوڑ گئے جو سنیت کی پہچان ہے، مصطفیٰ کے والدین کا گستاخ بھی ولی نہیں ہوتا۔ اور قبلہ میں ہر جگہ پہ یہی میرا آج کل موضوع چل رہا ہے، جہاں ازواج محترات کی بات ہو، جہاں صحابہ کرام کی بات ہو، جہاں اولیاء کرام کی بات ہو، تو لازم ہے ہر سنی پر کہ پہلے مصطفیٰ کے آباء و اجداد کی بات کرے۔ اور خدا کی قسم ہزاروں نمازیں نہیں لاکھوں پڑھی ہوں گی، ایک حج نہیں ہزاروں حج کی ہوں گی۔ جس کا محمد کے والدین پر شک ہے، مجھے اس کے ایمان پہ بھی شک ہے، اس کے آباء پہ بھی شک ہے۔ جی آج نماز یہ فرض ہے ادا کرنی ہے، مگر ایمان کے لیے لازم ہے جو جناب والا مصطفیٰ کے آباء و اجداد کو بھی مسلمان سمجھتا ہو، مصطفیٰ کے اجداد کو بھی مسلمان سمجھتا ہو، مصطفیٰ کے خاندان کو بھی مسلمان سمجھتا ہو۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ایمان کا مرکز بھی سمجھتا ہو۔ اور لبیک یا رسول اللہ لگائیں، یہ ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، مگر لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کے والدین کا بھی نعرہ لگائیں۔ اور قبلہ
اور چونکہ مجھے دونوں موضوع کو لے کے چلنا ہے، اور میں نے کل بشیر پور میں بھی گفتگو کر رہا تھا اور آج بھی وہی جملہ دے رہا ہوں. جی جب ہم یہ کہتے ہیں حسین ابن علی میدان کربلا میں گئے تو لوگ کہنے والے کہتے کیوں نہ جاتے، کیونکہ ماں فاطمہ جو تھی. جی جب مولوی منبر پہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے حسین ابن علی نے نماز نہیں چھوڑی، کیسے چھوڑتا جب باپ جو علی تھا. جی قرآن نہیں چھوڑا، سر کٹ گیا مگر قرآن نہیں چھوڑا، کیسے چھوڑتا؟ ماں فاطمہ جو تھی ساری رات مصلے پر نماز جو پڑھتی رہتی. پھر مجھے حق ہے یہ جملہ کہنے کا. اب دیکھتا ہوں کون خاموش ہے. اگر ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ہوتا ہے، تو بیٹے محمد کے لیے وہ ماں کی اتنی طیب ہونی چاہیے. اور قبلہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ نے قسم اٹھائی مصطفیٰ کے اس شہر مکہ کی رہنے کی، مگر میرا چیلنج ہے کہ تیسری آیت میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے. جاؤ جو اپنے اپنے ملاؤں سے جا کے پوچھو، چیلنج ہے میرا. والد کی بھی قسم، والدین وما ولد، قرآن اٹھا لو. والد کی بھی قسم اور اس والد کے بیٹے کی بھی قسم. یہ بات ہو رہی مکہ میں. مکہ میں مجھے وہ گھر دکھاؤ کہ ایسا عظیم گھر ہے کہ جس کے باپ کی بھی اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اس کے بیٹے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. اور قسم اللہ کسی کافر کی نہیں اٹھاتا. جی اللہ کبھی کسی کافر کی قسم نہیں اٹھاتا. یا مجھے حق ہے چودھری محمود صاحب، مجھے حق ہے، یا مجھے وہ باپ دکھاؤ جس کی قسم اللہ اٹھا رہا ہے، جو خود بھی اتنا پاک ہے، اس کا بیٹا بھی اتنا پاک ہے کہ اللہ اس کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اس کی بیٹے کی بھی قسم اٹھا رہا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میرا چیلنج ہے، اللہ نے کبھی قسم اٹھائی نہیں، جب بھی اٹھائی ہے یا محمد کی اٹھائی ہے یا محمد کے گھرانے کی اٹھائی ہے تو پھر کہنے دو اللہ یا محمد کی قسم اٹھا رہا ہے یا محمد کے باپ عبداللہ کی قسم اٹھا رہا ہے. جب محمد کے والد کی قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کہہ رہا مجھے عبداللہ کی قسم، مجھے عبداللہ کی قسم. اور قبلہ اس زمانے میں نام کیا رکھے جاتے تھے آپ نے دیکھے ہوگے؟ عبد الکعبہ. توجہ ہے قبلہ؟ ٹھیک ہے. عبد یاغوث، عبد حبل یا کلاب. مگر یہ نام عبداللہ، جی عبداللہ، بھائی ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہونے والا منموہن سنگھ ہوگا، عبداللہ نہیں ہوگا. اور کسی انگریز کے گھر میں پیدا ہونے والا یا جوزف ہوگا یا ریچرڈ ہوگا، عبد الرحمن نہیں ہوگا. یہ عبداللہ بتا رہا ہے یہ کسی گھر میں کافر گھر میں آنا والا نہیں، یہ تو خود خدا کے مقدس قبیلے میں آنے والا ہے. اور قبلہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تھا رسول اس کا نام چینج کرتے تھے. عورتوں کے نام بھی چینج ہوئے، ٹھیک ہے، اور مردوں کے نام بھی چینج ہوئے. مگر چیلنج ہے کہ مصطفیٰ کے گھرانے میں جو بھی مسلمان ہوا، پہلی تو بات ہے میں مانتا ہی نہیں، چودھری صاحب میں نہیں مانتا کہ مسلمان ہوئے. شیخ حامد صاحب میرا یقین ہی میرا نہیں ایمان کہ وہ مسلمان ہوئے. مسلمان وہ ہوتا جو پہلے کافر ہو. چپ کر گئے ہو یار، حیران بیٹھے ہو؟ جی ہاں، یہ میرا تجھے سمجھانے کے لیے تمہارے توسل سے ان کو سمجھا رہا ہوں جو کہتے مسلمان ہوئے. تو پھر میرا سوال یہ ہے مصطفیٰ کے قبیلے میں جو بھی مسلمان ہوا مصطفیٰ نے اس کا نام بدلا؟ جی بدلا نہیں بدلا. تو پھر نام بدلنے کا مطلب کیا؟ بتانا یہ چاہتے ہیں تم اور ہو جن کے نام بدلے جاتے ہیں. یہ وہ ہے
جن کے نام رکھے جاتے ہیں. اور آپ کی توجہ کے لیے جب ماں فاطمہ بنت اسد مولا مشکل کشا کو لے کر جب آئی کعبے میں آ کر کہا پروردگار اس کا نام کیا رکھوں, آواز آئی اس کا نام ہم نے علی رکھا ہے. جی جی ہم نے اس کا نام علی رکھا ہے. تم وہ ہو جن کے نام زمین میں رکھے جاتے ہیں, یہ وہ ہیں جن کے نام بھی آسمانی ہے, یہ خود بھی آسمان. آپ کی خاموشی بتا رہے, مجھے تھوڑا سا وضاحت میں جانا پڑے گا. محمد کا نام کس نے رکھا؟ جی محمد کا نام دادا نے رکھا, لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کا نام کس نے رکھا؟ فرمایا میرا نام رکھنے والا کون تھا؟ میرا نام, اچھا رسول کے دو نام ہیں, ایک احمد ایک محمد, ایک احمد ایک محمد. اور اللہ کہتا ہے کہ احمد نام میں نے رکھا, محمد نام دادا نے رکھا. اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اس سے پہلے نام تو کسی کا تھا نہیں محمد. فرمایا اللہ نے, میں نے جلدی جلدی پڑھنا کیونکہ ٹائم کم ہے, اللہ نے اپنے نور کے پردے میں, اگر یہ جملہ سمجھ گئے گھر جاتے تک مجھے دعا دو گے, اور میں بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ ہر سنی کے ذہن میں یہ جملہ سما جائے اور یہ ہمارے عقیدہ حق کی بنیاد ہے. اللہ نے میرے نام کو نور کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا. بھئی چیز کیوں چھپائی جاتی ہے؟ کسی کی اس پہ نظر نہ پڑے, کسی کی اس پہ نظر نہ پڑے. اللہ جانے کون یہاں پہ بیٹھا ہے, کون اپنے گھر میں بیٹھا ہے, یہی بیٹھے بیٹھے میں رسول اللہ پہ لے جانا چاہتا ہوں اور خاندان محمد کی بات کرنا چاہتا ہوں, اور یہ میرا ایمان ہے اور میں وکیل ہوں ہی خاندان مصطفیٰ. جی 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 اور میں نے زندگی میں تحیہ یہی کیا کہ جہاں جاؤں گا وہاں پہ بتاؤں گا کافر اور ہوتے ہیں, مسلمان اور ہوتے ہیں, کلمہ پڑھنے والے اور ہوتے ہیں, کلمہ پڑھانے والے اور. جی 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 رسول فرماتے میرا نام چودھری صاحب کہاں رکھا تھا؟ پردے میں, ہم سب پردے میں چھپا کے رکھا تھا. اور بڑے بڑے نبی آئے, جناب آدم, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب اسحاق, جناب یعقوب, مگر کسی نبی نے اپنے بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا, اس لیے کہ چھپا ہوا جو تھا, اوئے ہوئے جو کہنا تھا, چھپا ہوا جو تھا, اس لیے کسی کی نظر نہ پڑی, اس لیے وہ دیکھ نہ سکا. اب نام رکھا ہے دادا عبد المطلب نے, اب مجھے کون, میری مجبوری ہے, لگاؤ فتوا. یا تو اللہ نے عبد المطلب کو بتایا, جی یا تو اللہ نے عبد المطلب کو بتایا کہ اس کا نام محمد رکھنا ہے, یا پھر عبد المطلب کی نگاہ اتنی تیز تھی کہ وہ عرش پہ جا کر نور کے پردوں کو چیر کر, جی عرش پہ جا کر نور کے پردوں کو چیر کر وہاں سے محمد کا نام نکالا. اب جو تیرا دل چاہے مان, اگر وحی اتری ہے پھر بھی مان, اگر نگاہ اوپر گئی ہے پھر بھی مان. جس پر وحی اترے وہ کافر نہیں ہو, جس پر وحی اترے وہ کافر نہیں ہوتا, جس پر وحی اترے, جی 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 جس پر, بولو نا بولو سارے بولو, جس پر وحی اترے, بولو تو صحیح, جس پر وحی اترے وہ کافر نہیں ہوتا. چلو اگر کوئی یہ کہ وحی کیسے اتر گئی اس کی میں دلیل دے کے جاؤں گا, ہاں مجھے پتہ ہے اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے, اور میں خطیب آل محمد ہوں, کسی کے درس کی دال کھا کر نہیں, مولا کائنات کے وسیلے سے لیا ہے. قرآن کی آیت دے کر جاؤں گا, نبی کے علاوہ بھی وحی اترتی ہے, جی 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 حوالہ دے کے جاؤں گا. ہاں ہاں میں نے دادا جناب عبد المطلب کی بات کر رہا ہوں, میں کسی ایرے گہرے کی نہیں. جی یا پھر دوسری بات یہ ہے, یا تو وحی اتری, یا پھر نگاہ اثر اتنا تھا
کہ اساس سمندر زمینوں کو چیرتی ہوئی ساس اور آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش معلیٰ پہ جا کے نور کو چیر کر وہاں سے محمد نام نکالا. اور جو مشیت خدا بندی کا اتنا آشنا ہو اسے کافر کہو گے؟ اسے کافر کہو گے؟ اور وہی کی بات لے آئیے. تمہیں دادا عبد المطلب پر اعتراض ہے نا، تو آؤ قرآن میں چلتے ہیں. سورہ نحل ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، لاؤ قرآن لاؤ، مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی. بابا شہد کی مکھی کو وحی ہو سکتی ہے، محمد کے دادا کو وحی؟ جی جی. اور اگر کوئی کہے جی یہ تو حشرات الارض کی بات ہے، کسی انسان کے بارے میں بتاؤ نبی نہ ہو مگر وحی ہوئی ہو، نبی نہ ہو وحی ہوئی ہو. آؤ تو میں سورہ قصص میں لے کے چلتا ہوں. وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. جی جی عام مائیکل کار میرے ساتھ چیلنج. وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی. موسیٰ کی ماں کو وحی ہو سکتی ہے، محمد کے دادا کا نہیں. سمجھو سلامت ہے. جی جی موسیٰ کی ماں کو، موسیٰ کی ماں کو وحی. جی قرآن، یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے. وَأَوْحَى إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ. ہم نے جناب موسیٰ کی ماں کو وحی کی. تو جب موسیٰ کی ماں کو وحی ہو رہی ہے تو پھر تو یہ ماننا ہوگا کہ محمد کے دادا کو بھی وحی ہی. تو جو جس پر وحی ہو اسے وحی کہو، اسے الہام کہو، جو تیرا دل چاہے وہ کہہ دے. یہ تیری تفسیر کے ترجمے ہیں، مگر اللہ نے لفظ اوحا کا لگایا ہے تو پھر ماننا پڑے گا. جن پر اللہ الہام کر دے وہ کافر نہیں ہوتے، وہ تو نبوت کو پالنے والے ہو. اچھا ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 3. علی ایک، دوسرا جعفر، تیسرا عقیل. توجہ ہے ٹھیک ہے. جب عبد المطلب کا ایک بیٹا عباس، دوسرا بیٹا حمزہ، ٹھیک ہے، تیسرا بیٹا حارث، ٹھیک ہے. ادھر مصطفیٰ کی ایک بیٹی جناب سیدہ زینب، دوسری ام کلثوم، تیسری رقیہ، چوتھی فاطمہ. چیلنج ہے میرا، ان میں سے کسی ایک کا نام بھی مصطفیٰ نے، اوئے ہوئے پتہ نہیں کدھر بیٹھے یا دھاڑی مر، کسی ایک کا نام بھی مصطفیٰ نے تبدیل کیا ہو، تبدیل نہ کر کے بتایا تم اور ہو، تم اور ہو، ہم اور ہیں. اور جناب عبداللہ کا نام ہی عبد المطلب نے رکھ کر یہ بتا دیا ہم کافروں کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. اور قبلہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے کہ حضور سیدی غوث العظم کے والد گرامی جناب سید ابو صالح رحمت اللہ تعالی علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تمہارا دل چاہے کہو. جی کیونکہ یہ خاندان نبوت کے وارث ہیں. جی ٹھیک. آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک سیب کھا بیٹھے، بعض روایتوں میں 6 سال، بعد میں 12 سال، بعد میں 8 سال، بعد میں 10 سال. اور کہتے ہیں جی کیوں نہ غوث العظم پیدا ہو، کیونکہ باپ اتنا متقی تھا. جی 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 مجھے حق ہے نا، یہ کہتے ہیں کیوں نہ ہو، باپ جو اتنا متقی پرہیزگار تھا، باپ اتنا
متقی ہو تو بیٹا غوث العظم پیدا ہوتا ہے۔ تو ایمان سے بتائیے گا کہ ہمیشہ اولاد کے تقوی کے لیے لازم ہے کہ باپ وہ متقی ہو، باپ پرہیزگار ہو، باپ جو ہے وہ پاک ہو، باپ پاکیزہ ہو۔ پھر مجھے حق ہے سنیت کے سٹیج پر بولنے کا، اگر غوث العظم چاہیے تو باپ ابو صالح جیسا ہو، اگر محمد چاہیے تو چپ کر گئے ہو۔ اگر غوث العظم چاہیے تو باپ صالح ہو، اگر حسین چاہیے تو باپ علی جیسا ہو، تو اگر محمد چاہیے تو پھر باپ کیسا، تو پھر باپ کیسا ہونا چاہیے؟ تو پھر کم از کم انصاف تو کر۔ یہ دو رخی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا سراسر کافر یا سراسر موم ہو جا، یہ کیا اپنوں کے لیے چاہیے تو اتنا متقی محمد کا باپ، اور تو کیا جانے، پتہ نہیں اللہ جانے۔ مصطفیٰ کے والد گرامی کی بات آتی ہے تو پتہ نہیں مولوی کی زبان کو پتہ نہیں چپ کیوں لگ جاتی ہے، وگرنہ خدا کی قسم کئی گھنٹوں درکار ہیں سیرت عبداللہ پڑھنے کے لیے۔ جی جی، اور قبلہ خاندان مکہ میں، بلکہ پورے مکہ میں قمر بنی ہاشم دو ہیں۔ توجہ قبلہ، مہربانی صاحب جو پہنچ گئے ان کو سلام۔ قمر بنی ہاشم دو ہیں، بنی ہاشم کہتے ہاشم کا قبیلہ، قمر کہتے ان کا چاند، اور ہاشم ویسے ہی خوبصورت تھے، اور جس خاندان میں ابراہیم جیسے ہوں، جس خاندان میں کسی جیسا ہو، اور خدا کی قسم تو عبد المطلب کی بات کرتا ہے، اس خاندان کا ایک ایک فرد کے لیے ہزاروں ہزاروں گھنٹے چاہیے۔ لیکن ایک جملہ بتا دیتا ہوں، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نسل میں نبی کا نور آتا ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے۔ نبی جس نور جس پشت میں آئے وہ ذہین ہو جاتا ہے جس پشت میں محمد کا نور آ رہا ہو۔ اور قبلہ جناب عبداللہ ماتھے میں نور چمکتا ہے، اور میں نے کہا کہ دو ہیں خاندان قمرے بنی ہاشم، بنی ہاشم کا چاند، ایک عبداللہ ہے، ایک مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کہ موضوع چینج کر دوں؟ ایک عبداللہ ہے اور دوسرا میرے حسین کا بھائی عباس ہے۔ میں یوں کیوں نہ کہوں، ایک عبد المطلب کا بیٹا قمر ہے، ایک علی کا بیٹا قمر ہے، اور اندھوں میں کانا راجا ہونا اور بات ہے۔ اندھوں میں کانا راجا وہ چلتا ہے، مگر جہاں حسین جیسا خوبصورت ہو وہاں قمر بنی ہاشم بننا۔ یہ جناب عبداللہ خوبصورت اتنے، حسین و جمیل اتنے۔ میری نوجوان جنریشن بیٹھی ہے، میں اشارے میں گفتگو کر کے جاؤں گا۔ کسی کے پیچھے جانا اور بات ہے، کسی کے پیچھے کسی کا آنا۔ جی 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 ہاں توجہ کی بلا۔ اور عبداللہ وہ ہے کہ جب گلی میں گزرتے تھے لوگ، عورتیں اپنے دروازے کھول کر عبداللہ کی ایک جھلک کے لیے، جی لاؤ اس سے بڑا جملہ نہیں ملے گا تمہیں تاریخ میں، عورتیں دیکھتی تھی کاش کے عبداللہ ہماری طرف ایک مرتبہ دیکھ لے۔ عبداللہ وہ تھا جس کی نظر زمین، عبداللہ نے کبھی کسی کو دیکھا نہ تھا، کیونکہ اس لیے کہ شرم و حیا کا پیکر محمد نے عبداللہ کے بدن سے آنا جو تھا۔ عبداللہ نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا۔ ایک دن جا رہے ہیں جناب عبداللہ، کافر کی رٹ لگائی ہوئی، اللہ جانے تو نے اسلام قبول کر کے کیا کمایا، یہ بھی تو ذرا حساب تو کر لیں، تو نے اسلام جو قبول کیا تو کیا دیا اسلام کو، اور وہ عبداللہ ہے جو محمد دے کے جا رہا ہے۔ جناب عبداللہ گزرے، ایک عورت دروازے پہ کھڑی، توجہ ہے قبلہ، طریقے اٹھائیے، عورت کھڑی دروازے پر، اس نے کہا عبداللہ، جب عبداللہ نے یوں نظریں جھکائی، ہاں بتاؤ کیا بات ہے؟ عبداللہ میری طرف ایک دفعہ دیکھو۔
अब्दुल्ला ने कहा शरीफ ज़ादे कभी किसी गैर महरम को देखा नहीं करते। ये अभी शरीयत उतर पड़ी है, अभी तो मुस्तफ़ा आए ही नहीं। ये नजरों को झुकाना ये अब्दुल्ला ने कहां से सीखा? ये तो 18वें सुपारे में सूरह नूर में मदीने में आया था, नजरों को झुकाओ। और अब्दुल्ला 40 साल पहले बता रहे जो भी शरीफ ज़ादा होता है वो नजरें उठाता नहीं, नजरें झुकाता। अच्छा अब्दुल्ला, मैं इसलिए कह रही हूं एक दफा मेरे जमाल को देख। जनाब अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहते जमाल वो देखे जो जमाल में कम हो। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हुस्न में जो कम हो वो देख के कह लगे तुझे खुदा का वास्ता गलत नजर से नहीं, बस एक दफा देख तो सही। अब्दुल्ला नजरें उठाई, उठाकर कहा बीबी बता क्या चाहती हैं? कह लगी मेरे साथ शादी कर, मेरे साथ शादी कर लें। जनाब अब्दुल्ला का फिर जुमला दे रहा हूं नौजवान नस्ल के लिए। जब अब्दुल्ला मुस्कुरा कर कहते हैं जो शरीफ खानदान होते हैं वो खुद शादी की बात नहीं करते, उनके वालिदैन शादी की बात करते हैं। पता नहीं ये मुहर्रिख क्यों तारीख नहीं बताता, इसलिए कि जब तारीख बताएगा और बताएगा कि अब्दुल्ला का ये किरदार था तो फिर दामन पकड़कर मौलवी से कहेगा इतना शरीफ ज़्यादा काफिर नहीं होता। क्या बोला? कह लगे अच्छा तो चलो फिर क्या करें? कह लगे मैं अपने बाबा से बात करूंगा, वो बात करेंगे। ठीक है अब्दुल्ला, मैं कल इंतजार करूंगी। ठीक है। जनाब अब्दुल्ला घर में आए, उम्र है 22 बरस की। आज 18 बरस का जो बच्चा होता है वो कहता अब्बा मैं शादी उन दिन करानी, नहीं तो मैं घरों ही निकल जाना। लेकिन अब्दुल्ला बता रहे हैं तुम और हो हम और हैं जनाबे। और अल्लाह जाने ये कैसे बाप और बेटे की किस्मत है। नहीं समझे मेरी बात को? मैं दोबारा थोड़ा सा वजाहत करना चाहता हूँ, जब बड़ा मजा आएगा कि बोला ये बाप और बेटे अब्दुल्ला और मोहम्मद की कैसी किस्मत है कि औरतें खुद कह रही हमसे शादी कर लो। कैसी किस्मत है इनकी। जनाब अब्दुल्ला घर में आए, अब शरीफ बेटा है, बात नहीं की, शर्म आई। दूसरे दिन चले, कह लगी अब्दुल्ला की ये बात, कह लगे नहीं मैं अपने बाप से ये बात नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। कह लगे अच्छा सुनो, मैं कोई ऐरे गैरी नहीं, मैं तौरात की हाफिजा हूं, ज़बूर की मैं मुअल्लिमा हूं, इंजील की मैं माहिर हूं, और मैं इस वक्त मक्का की सबसे अमीर तरीन खतून हूं। कह लगी ये न समझना कि मैं कोई बाजारी खतून हूं, आज तक मैंने किसी गैर महरम को देखा नहीं, आज तक मैंने किसी गैर महरम को देखा नहीं। अब्दुल्ला मुस्कुरा के कह लगे फिर मुझे क्यों देख रही हो? कह लगे अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मंजिल गौहर मिल गया तो फिर बताऊंगी। जी मंजिल गौहर मिल गया तो फिर बताऊंगी। अच्छा चलो मैं आज बात कहती नहीं सुन, मैं कहता अगर तू मेरे से शादी कर ले मैं तेरा हक मोहर नहीं लूंगी। एक मुस्तफा का वालिद है जिसका हक मोहर वो औरत दे रही है, एक मेरा मोहम्मद है जिसका हक मोहर खुदीजा खुद दे रही है। कहने लगे अच्छा, कहने लगी 10 ऊंट दूंगी। कितने? 10 ऊंट दूंगी। जब आए घर में आए फिर बात ना की, खामोश। दूसरे दिन फिर गुजरा, कह लगे अब्दुल्ला की कहा नहीं मुझे शर्म आती है। कह लगे 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट मेरे से शादी कर लें। तीसरा दिन गुजरा, मकसद तौर पर कह लगे अब्दुल्ला बात की कहा नहीं की। कह लगे बेशक तुम मुझसे शादी ना कर, जो जुमला मैं इतनी मेहनत की जिस जुमले पे लाना चाहता था, बेशक या रसूल अल्लाह, बेशक शादी न कर, 100 ऊंट भी दूंगी। आपके बावजदाद की बात हो रही है, किरदार की बात हो रही, 100 ऊंट भी दूंगी, शादी भी न कर। फिर क्या करूं? एक रात मेरे साथ बसर कर ले। बस ये कहना था। अब्दुल्ला के माथे पर सुर्ख जलाल आया, कहने लगे मुझे डूब के मरना, मुझे डूब के मरना ज्यादा पसंद है। शरीफ ज़ादे ज़ना नहीं क्या करते। इसके बाद वापस आ गए, बता दिया लोगों ऐसे मोहम्मद पैदा नहीं होते जिसके बाप किरदार इतना मजबूत हो उसका बेटा मोहम्मद मुस्तफ़ा बनता है। अजीज़ा ले गरामी, इधर अब्दुल्ला हैं, मदीना में गए, तवज्जो है कि बोला, मदीना में गए, यहूदियों ने देखा, यहूदियों ने देखा
دیکھ کر یہی وہ محمد ہیں کہ جس میں اطہر سے مصطفیٰ نے آنا ہے۔ 70 یہودیوں نے اکٹھ کیا کہ مصطفیٰ جناب عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، نہ عبداللہ ہوں گے نہ محمد پیدا ہوں گے۔ 70 یہودیوں نے جناب عبداللہ کو گھیرے میں لیا۔ جناب وہب، یہ وہب جانتے کون ہے؟ یہ جناب سیدہ آمنہ کا والد گرامی جناب وہب، یہ دیکھ رہے ہیں دور سے کہ 70 یہودیوں نے گھیرے میں لیا۔ جناب وہب کہتے ہیں میں نے دیکھا اتنا حسین و جمیل، ایک اکیلا ہے، 70 یہودی ہیں، یہ 1 سیکنڈ میں قتل کر دیں گے۔ جناب وہب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تلواریں اٹھتے دیکھا، تلواروں کی چمک دیکھی، بس اٹھتے دیکھا، بس جب دوبارہ میں نے پلکیں جھپکائی، جب جھپکا کے دیکھا تو 70 کے 70 قتل ہوئے پڑے۔ جی 70 کے 70 قتل ہوئے پڑے۔ اور جناب عبداللہ بیچ میں مسکرا رہے ہیں، عبداللہ مسکرا رہے ہیں۔ کہتے میں قریب گیا، میں نے جا کے پوچھا عبداللہ کیا وجہ ہے کہ تجھے کس نے بچایا؟ مسکرا کر کہتے ہیں جس کا میں محافظ ہوں، اس نے اپنے محافظ کو کی حفاظت کے لیے مجھ کو بچایا ہے۔ کہتے بس میں گھر میں آیا، میں نے گھر میں آ کر کہا ہاں میں نے کہا برہ، جناب آمنہ کی والدہ گرامی کے نام برہ، کہنے کہ ہاں وہاں کیا بات ہے؟ کہا جس کی ہمیں تلاش تھی، جس کی ہمیں تلاش تھی وہ مل گیا۔ برہ کہتی نہیں، تو پتہ نہیں کس کو تلاش کر کے آیا ہے، میں تو اس کو دوں گی جس کو میں خواب میں دیکھتی ہوں۔ برہ تو نے کس کو دیکھا؟ آج میں نے دیکھا کہ 70 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ آسمان سے 70 فرشتے اترے، سبز کپڑوں میں لپٹے ہوئے، انہوں نے جناب والا عبداللہ کو بچایا اور 70 یہودی قتل کر دیا۔ اس سے بڑا نیک اور مقدس کون ہوگا؟ برہ کہتی نہیں، میں اس کو دوں گی جو میرے خواب میں آتا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کی ہوئی بحث، اب یہ چلتے کہتی تجھے میں بازار میں لے کے چلتا ہوں، وہ شہزادہ تجھے دکھاتا ہوں، تو جانتی ہے وہ کون ہے؟ وہ کہتی مجھے اتنا نہیں پتا، بس مجھے اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے یہ مکہ کا رہنے والا ہے، نام اس کا عبداللہ ہے۔ جی تم کہتے ہو جی محمد کو نہیں پتا تھا، 40 سال بعد نبی بنے۔ الو کے پٹھے، مصطفیٰ کی جو ماں ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، مصطفیٰ کا جو والد ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جی جناب والا چلے، اب چلتے کہتی تو نے پوچھا اس بچے کا نام؟ کہتے نہیں مجھے تو اتنے ٹائم ہی نہیں ملا، بس میں نے دیکھا ہے، بس میں دیکھتا ہی رہ گیا، اس جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں، اس جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ اب یہ کہتی تو نے کیا دیکھا جس سے میں خواب میں دیکھتی ہوں؟ وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ اب یہ دونوں میاں بیوی باتیں کرتے ہوئے اس بازار میں آئے جہاں عبداللہ بازار میں تجارت کر رہے تھے۔ اب آ کر دیکھا، ادھر جب گزرے نا تو جناب برہ کی نظر پہلے پڑی، کہنے لگے وہاب تو پتہ نہیں کس کی بات کرتا ہے، جو مجھے خوابوں میں نظر آتا تھا آج میرے سامنے موجود ہے۔ ادھر سے جناب وہاب کی نظر پڑی، مسکرا کر کہتے جو تیرے خوابوں میں آتا تھا وہی تو میرے خوابوں کی تعبیر ہے۔ اب جناب عبداللہ کے پاس آئے، عبداللہ ہماری بیٹی سے شادی کرے گا؟ ہماری بیٹی سے شادی کرے گا؟ وہی عبداللہ کا جواب، میرے والد سے بات کرو۔ اب جناب والد سے بات کی، جناب عبد المطلب کہنے لگے تم اپنی تعبیر لے کر آئے ہو، مگر تم کیا سمجھتے ہو کہ مجھے نہیں بتایا گیا کہ میرے بیٹے کی شادی کس سے ہونی ہے؟ کہ لگے تمہارا آنا مبارک، ہم ہاشم خاندان کے ہیں، ہم بڑے میزبان ہیں، مگر میری مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہا مجھے بتا دیا گیا تھا کہ عبداللہ کی شادی کسی اور سے نہیں ہوگی، اس کا نام آمنہ ہوگا، اس کا نام آمنہ ہوگا۔ اب مسکرائے جناب وہاب، کہنے لگے میری بیٹی کا نام بھی آمنہ ہے۔ کہا مجھے وہ دکھائی گئی تھی۔ اب لے کے آئے جناب عبد المطلب کو، جب دیکھا تو مسکرا کر کہنے لگے یہی تو وہ ٹکڑا ہے جس کے لیے اللہ نے میرے بیٹے کو منتخب کیا ہے۔ تو اب بھی مان کہ بیٹی بھی اللہ کی جانب سے، بیٹا بھی بیٹی بھی اللہ کی جانب سے، بیٹا بھی اللہ کی جانب سے۔ جب اللہ نے بیٹی بھی منتخب کی، جب اللہ نے بیٹا بھی منتخب کیا، پھر تو کہ وہ کافر ہیں،
پھر اپنے خود سوچ کہ تو کافر ہے. مصطفیٰ کے والوں کو کافر کہنے والے وہ خود کافر ہیں. اور جناب سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ وہ ہیں. آپ نے جناب سیدی غوث اعظم کا سنا ہے نا, تو آؤ کتابیں اٹھاؤ. کہتے کہ بی بی آمنہ طیبہ طاہرہ پوری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلی. جی سیدہ آمنہ پوری زندگی گھر سے باہر نہیں نکلی. اور جب پہلی دفعہ نکلی تو وہ تب نکلی جب عبداللہ کے ساتھ جب عبداللہ کے ساتھ نکلی. اور عزیز اہل گرامی, اور جب عبداللہ اور آمینہ جب شادی ہو کے آئے, اگلے دن پھر چلے جناب عبداللہ باہر. وہی عورت باہر کھڑی دیکھ رہی تھی, وہ واقعہ جو چھوڑا تھا, باہر کھڑی دیکھ رہی تھی. اب جب عبداللہ کو دیکھا نا تو منہ موڑ لیا, کہنے لگے اب کیا بات ہے, اب میں بدل گیا ہوں. مسکرا کر کہتی تو نہیں بدلا, جو تیرے ماتھے پہ نور چمکتا تھا وہ نور نظر نہیں آ رہا. میں چاہتی تھی کہ میرے مقدر میں آئے, مگر جس کے مقدر میں لکھ دیا وہی اسی مقدر کا حقدار بن گیا. بابا جس کے ماتھے میں محمد کا نور چمکتا رہا ہو وہ کافر نہیں ہوتا, وہ کافر نہیں ہوتا. اور عزیزان گرامی 360 بت تھے مکہ میں, مگر خاندان بنو ہاشم کا کوئی بت نہ تھا. یہ بت نہ ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ بت پوجنے والے اور تھے اور بتوں کو توڑنے والا اور تھا. اچھا یار میں یہاں پہ آؤں اور میں مثال کے طور پر میں کہوں شراب نہیں پینی, ڈاکہ نہیں ڈالنا, تو میرا پیو ہوئے بڑا بڑا ڈاکو, تو وہ جو ہے کہ بڑا مثال کے طور پر, اور میرا باپ جو ہے وہ شراب بھی بڑی پیتا ہو, تو آپ کم از کم کوئی اٹھ کر کھڑا ہو کر کہے گا نا سرکار اب ہمیں تو روک رہے ہیں, پہلے آدھے پیو نو تو روکو, ٹھیک ہے نا جی, ہمیں روک رہے, اپنے خاندان کو روکو. جب میرا مصطفیٰ کوئی صفا کی پہاڑی پہ آیا اور کہا بتوں کو نہیں پوجنا, بت جھوٹے ہیں, بتوں کو توڑ دو, کسی کافر نے یہ تو نہیں کہا مصطفیٰ ہمیں روکنے والے پہلے اپنے خاندان کو تو روکو. ان کو پتا تھا یہ وہ خاندان ہے جو بتوں کو نہیں پوجتا, جب بھی سر جھکاتا ہے خدا کے سامنے جھکاتا ہے. یہ ایسے ہی نہیں. اور عزیزان گرامی, اور جب جناب ابو طالب لے کے چلے ہیں نا محمد مصطفیٰ کو, اور جب قحط پڑا ہوا تھا اور جناب والا بارش نہیں ہو رہی تھی, سارے عادت خداوند نے جس نے مان لیا مگر بارش نہ ہوئی, سارے آئے ابو طالب کے پاس, ابو طالب بارش نہیں ہو رہی, تو متولی کعبہ ہے, مہربانی کر ہمارے ساتھ چل بارش ہو. جناب ابو ذر غفاری کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو طالب اندر گئے, باہر نکلا 11 سال کا ایک بچہ, اس کو لے کے چلے, لے کے کعبے پہ واپس آئے, کعبے میں آ کے کہا وَبْ جَزَّتَئِنَا ہو تُسْ کا من الغمام, مولا آج اس کو وسیلہ لے کے آیا ہو جس کے وسیلے سے تو بارشیں بھی دیتا ہے. اور قبلہ جناب ابو طالب کا جو دیوان ہے نا, جو نعت لکھی ہے جب ابو طالب نے, وہ 1 شعر نہیں, 10 شعر نہیں, 20 شعر نہیں, 1100 شعر ہیں جو جناب ابو طالب نے جناب محمد مصطفیٰ کی نعت میں لکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے, امام بوصیری قصیدہ لکھیں, امام بوصیری قصیدہ لکھیں, مصطفیٰ خود اس کے پاس آ کر اسے اپنی کملی کی چادر دے کے چلے جائے, جو ایک قصیدہ لکھے اور امتی ہو اسے مصطفیٰ نواز دے, جو پوری زندگی مصطفیٰ کا دیوان لکھتا رہا اس کا مقام کیا ہوگا. اگر ماننا ہے تو پھر سبھی کو مانو. یہ کیا ہے, کسی کو مانتے ہو کسی کو چھوڑ دو, جی یہ پتہ ہی نہیں چلا. اور یہی تو بی بی آمنہ ہے جو فرماتے کہ جبریل میرے گھر میں کبھی آ کر پانی بھرتا ہے. جی مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں 40 سال تک کہ مصطفیٰ نبی بھی تھے یا نہیں تھے. جس کی ماں اور جناب والا جناب سیدہ آمنہ کے وہ آخری الفاظ, جب جناب سیدہ ام ایمن, جناب بی بی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ اور جناب محمد مصطفیٰ تقریباً 6 برس کی عمر ہیں, مکہ میں ابوا کے مقام پر جناب سیدہ بی بی آمنہ بیمار ہیں اور جناب بی بی آمنہ کا آخری وقت ہے. جب محمد مصطفیٰ کی آنکھوں میں ہچکیاں ہیں, رو رہے ہیں. ماں پتہ کیا کہتی, بیٹا نہ رو. مما کیوں نہ رو؟ بیٹا اس لیے نہ رو کہ میں جانتی ہوں کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے نام سے جانے جاتے ہیں, مگر میں جانتی ہوں کہ میرا نام قیامت تک رہے گا, اس لیے کہ جو اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے وہ سارے نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے.
تو 40 سال بعد محمد کی زبان سے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہا ہے، اور بی بی آمنہ وہ ہے جو مصطفیٰ کی 6 برس کی عمر میں محمد کی گواہی دے کے جا رہی ہے۔ یہ ابو طالب گواہی دے رہے ہیں۔ اور پھر جناب عبد المطلب، آپ نے سنا ہے کہ جو گدی تھی جناب عبد المطلب کی، اس گدی پہ کسی بیٹے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ بیٹھ جائیں، مگر جب مصطفیٰ آتے تھے، تو گدی پر بیٹھتے تھے، اور چچا جب روکتے تھے تو جب عبد المطلب کہتے تھے نانا اس کو نہ روکا کرو، تمہاری عزت ہے تو اسی کی وجہ سے۔ جی 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 میں نے کہا سیرت پڑھو نا، سیرت پڑھو پھر پتہ چلے گا نا، عزت ہے تمہاری اس کی وجہ سے۔ اور جناب ابو طالب جب جانے لگے اس دنیا سے، سارے خاندان ہاشم کو بلایا اور بلا کر کہا اگر چاہتے ہو نا کہ تمہیں عزت ملے تو کبھی محمد کو نہ چھوڑنا، کبھی محمد کو نہ چھوڑنا، جب چھوڑ دو گے تم کامیاب نہیں ہوگے، محمد کے ساتھ ہی کامیابی ہے۔ اور جب ابو المطلب جا رہے تھے، اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر کہا دیکھو تم جانتے ہو جس کے آنے سے پہلے تمہیں بھی بشارتوں کا پتہ ہے، مجھے بھی بشارتوں کا پتہ ہے، تم جانتے ہو یہ وہ محمد ہیں کہ جب اس کو بی بی حلیمہ لے کر کعبے میں آئی تھی تو کعبہ جو تھا خود اس کا طواف کرنے لگا۔ یہ آخری وقت کی باتیں کر رہا ہوں، بی بی آمنہ کی ہے، اب جناب عبد المطلب کی۔ کہتے تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں کعبے میں عبادت کر رہا تھا، اور 12 ربیع الاول کی اس رات کو بت جو تھے وہ سارے کے سارے آمنہ کے گھر کو جھکے تھے، اور تمہیں علم ہے کہ بی بی حلیمہ مجھے بتاتی کہ جب میں گھر میں لے کے گئی تھی تو اس کے بعد میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہ تھا، مگر جب میں محمد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میرا گھر نور و نور ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ بی بی آمنہ میری بہو کہا کرتی تھی کہ جب میں گھر کی صفائی کرنے لگتی تھی تو 4 عورتیں آ جایا کرتی تھی، اور جب پانی بھرنے جاتے تھے جبریل نوکر بن کے، جو ساری زندگی کہتا رہا میں اس گھر کا نوکر، میں اس گھر کا نوکر، میں اس گھر کا نوکر۔ گھر کا نوکر جو ہے اس کو نور کا مانتے ہو؟ یا جو نور اس کو نور کا مانتے ہو؟ جو نوکر ہے وہ نور کا ہے، جو سردار۔ اور قبلہ شاہ صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جو نوکر ہے وہ علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اسرائیل، جو گھر کے باہر رک جائے، جو گھر کے باہر رک جائے وہ علیہ السلام، جو گھر کی مالکہ ہو۔ اچھا اسی بات پہ ہو تو چلے آپ چلتے ہیں، بی بی مریم کے نام کے ساتھ کیا لگاؤ گے؟ رضی اللہ۔ جی نبی کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے، اس کے علاوہ نہیں لگتا، تو بی بی مریم کے ساتھ نام لگاؤ ہے رضی اللہ۔ کیوں بی بی مریم سلام اللہ علیہا؟ او بھائی کیوں سلام اللہ علیہ؟ اس لیے کہ وہ نبی کی ماں ہے، جو نبی کی ماں ہو اس کے لیے سلام اللہ، جو نبی کی بیٹی، یار چپ کر کے بیٹھے ہو تھاڑی مرضی، جو نبی کی بیٹی، اور قبلہ جس گھر سے جبریل مانگنے آئے وہ رضی اللہ، جس گھر میں دینے جائے وہ علیہ السلام، تو مان لو جو نوکر ہے وہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، تو جو گھر کے مالک ہیں وہ علیہ السلام کیوں نہیں؟ اور میرا دل چاہتا ہے، میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، میں 10 منٹوں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں اب اپنے اسی علیہ السلام پر اور اسی گھرانے پر واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ انبیاء کے بعد جو مقدس گھر ہے، انبیاء کے بعد جو مقدس اور معطر اور معمبر جو گروہ ہے وہ ہے صحابہ کا۔ توجہ ہے؟ سو گئے ہو؟ وہ ہے صحابہ کا۔ میں یوں کیوں نہ کہوں انبیاء کے بعد جو بہت بڑا رینک ہے وہ صحابہ کا، اور ایک صحابہ میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے سلمان۔ اللہ جانے اگر میری یہ بات سمجھ گئے تو گھر جاتے تک مجھے دعا دیں گے۔ نام ہے اس کا سلمان۔ سلمان بیٹھے رسول کے سامنے، رسول میں سلمان آج دل کرتا ہے تیرا رینک بڑھا دوں، تجھے 3 سٹار سے 4 سٹار نہ کر دوں، یار بولو تو صحیح مہربانی یار، تجھے 3 سٹار سے 4 سٹار نہ کر دوں، تجھے لیفٹیننٹ سے میجر جنرل بنا دوں،
چلو تہاڈی زبان ہے چیز ہے، آج کل فوج کی بڑی زبان سمجھ دو، باقی نہیں سمجھ دے ہیں؟ تجھے 3 سٹار سے 4 سٹار نہ بنا دوں۔ سلمان نے کہا مولا بکتا بکتا آیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کبھی سلمان کی ہسٹری بھی دیکھیے گا، بادشاہی چھوڑ کر محمد کی گدائی لی ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، صحابی بن گیا، تیرا عاشق بن گیا، تیرے دروازے کا گداگر بن گیا، اور کیا چاہیے؟ نہیں کہانی سلمان تیری محبت کو دیکھ کر دل چاہتا ہے آج تیرا رینک بڑھا دوں۔ کہا یا رسول اللہ پھر جو عطا آپ کی۔ رسول نے سارے صحابہ کو بلا کر کہا سنو، سلمان پہلے صحابی تھا مگر آج سلمانو منا اہل البیت، سلمان آج کے بعد میری اہل بیت میں ہو، سلمان میری اہل بیت میں ہو گیا۔ یعنی کہ پتہ چل گیا کہ صحابی کے بعد اگر کوئی رینک ہے تو وہ اہل بیت کا ہے، اور اگر نہیں یقین تو آؤ تمہیں لے کے چلوں اس خلیفۃ المسلمین کے پاس، امیر المومنین کے پاس، خلیفہ ثانی کے پاس، جس کا نام عمر ہے، لقب فاروق ہے، جس گلی سے گزرے شیطان بھاگ جائے۔ یہ ایسے نہیں کہا، اس لیے کہا کہ جو جو شیطان ہوگا وہ اس کے نام سے بھاگے گا، اور یہی تو عمر ہے جو منبر پہ آئے، واقعہ نہیں سنا رہا، منبر پہ آئے، آ کر کہہ لگے میرے صحابہ، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، آج مجھے یقین ہو گیا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں، میں جنتی ہوں۔ کسی نے کہا امیر المومنین آپ کو یقین نہیں؟ آپ نے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کو یقین نہ تھا؟ آپ نے جہاد کیے، آپ کو یقین نہ تھا؟ مسکرا کر کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم، پہلے صرف نمازوں تک محدود تھا، آج سرداروں نے غلامی، آج سرداروں نے غلامی کی سند دے دی ہے۔ تو میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں جناب عمر فاروق کی زبان سے، لوگوں صحابی ہونا اور بات ہے، صحابی بن کر آل محمد کا غلام۔ یا رسول اللہ، دنیا والوں تم کیا جانو کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے، تم کیا سمجھو آل محمد کی شان کیا ہے۔ اگر حسین ابن علی ہے تو اس کے دادے کا نام عبداللہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی دادی کا نام آمنہ بھی ہے۔ تو خدا را اگر درود جو ہے وہ محمد کی آل پر ہے تو محمد کی آباء و اجداد پر بھی ہے۔ بس اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، محمد پر درود ہو گیا، وعلی آل محمد، آل محمد پر ہو گیا، علی پر درود ہو گیا، حسن پر درود ہو گیا، حسین پر درود ہو گیا، زین العابدین امام باقر و جعفر و صادق و کاظم و رضا، محمد تقی نقی عسکری مہدی غوث ثقلین محی الدین عبد القادر جیلانی معین الدین داتا گنج بخش بلے شاہ، ان سب پر درود ہو گیا۔ یہ آل محمد ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کما صلیت، درود مکمل نہیں ہوا، کما صلیت علی ابراہیم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، آل ابراہیم بتا آل ابراہیم کون ہے؟ آل محمد پہ درود بھی ہے تو آل ابراہیم پر بھی ہے۔ آل محمد میں حسن ہے، آل محمد میں حسین ہے، آل محمد میں بلے شاہ ہے، آل محمد میں یہ صدات ہے، آل محمد میں داتا گنج بخش ہے۔ درود جہاں تک ہوتا تو پھر بات بھی رہتی، مگر کہا نہیں کما صلیتا، کما صلیتا، منہ لٹکتے ہیں تو میرا قصور ہے؟ مصطفیٰ کے بارگاہ میں جاؤ، جس نے کہا یوں پڑھو، یہ منہ نہ لٹکاؤ بلکہ خوش ہو جاؤ۔ وہ تمہارا واسطہ کافروں سے نہیں ہے، تمہارا واسطہ ان سے جو آدم سے لے کر محمد تک، محمد سے لے کر قیامت تک ان میں نہ کوئی کافر ہوا ہے نہ کوئی منافق ہوا ہے۔
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. بابا ناصر شاہ جس نے گھر میں ایک ولی ہو وہ ساری زندگی ممبر پہ بہ بہ کے آدھے گھر یہ نہیں تعریفہ کرے میرا خاندان سارا. یہ شاہ صاحب آل محمد کی تعریف بڑی کرتے ہیں, تم ہمارے جیسا لا کر دکھاؤ تو صحیح. جی داتا ہے تو ہمارے خاندان میں, بلے شاہ ہے تو ہمارے خاندان میں, اور صرف نہیں, اور میرا چیلنج ہے پورے پاکستان کو سادات کے علاوہ کسی کی نسل 7ویں پہ جا کے ہندو, کسی کی 8ویں میں, کسی کی 9ویں میں, کسی کی 10ویں میں, یہ چیلنج قیامت تک کے لیے مائی کلام میرے سامنے آئے. کسی کے نسل میں 12ویں نسل میں, کسی کی 15ویں میں, کسی کی 20ویں میں, مگر کسی ہندو سے تعلق ضرور ہوگا, کسی سکھ سے تعلق ضرور ہوگا, کسی مشرک سے تعلق ضرور ہوگا, مگر آل محمد وہ ہیں آدم سے لے کر آج تک. جی جی لاؤ, آل محمد سے آدم سے لے کر آج تک کوئی کافر نہیں, کوئی منافق نہیں, اس لیے کہ رسول نے کہا میرا نور پاکیزہ صلبوں میں, پاکیزہ رحموں میں, اور کہا جس رحم میں میں آتا رہا اس ماں جیسی کوئی ماں نہیں, جس صلب میں آتا رہا اس صلب جیسا کوئی صلب نہیں. تو پھر جب ہمارا خاندان ہے ہی اتنا مقدس, ہمارا خاندان ہے ہی اتنا پاکیزہ, ہمارا خاندان اتنا ہے ہی طاہر, پھر تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تم زکوٰۃ کھانے والے, جی 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 ہاں لاؤ ہم جیسا, تم زکوٰۃ کھانے والے, ہم زکوٰۃ دینے والے, تم فطرانہ کھانے والے, ہم فطرانہ دینے والے, تم کھالے کھانے والے, ہم کھالے دینے والے, ہم تم کلمہ پڑھنے والے, ہم کلمہ دینے, تم اسلام کے نام پہ کھانے والے, ہم اسلام کو کربلا میں بچانے جی جی یہ سجدوں کو سرکار کے پر لگے ہیں, اور نہیں تو کیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جا نماز پڑھ, ہاں ساڑھے درود نہ بھیج, ہاں ہاں دیکھتے ہیں. وَأَمَّا بَنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, جب اللہ نعمت دے تو کھول کے بیان کر. جی 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 اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ قبلہ 2 ہی ایسی شخصیتیں ہیں جو اپنی مرضی سے نہیں بنتی. جی 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 چیلنج ہے, ہاں حافظ قرآن بن جاؤ گے, خطیب بن جاؤ گے, جی جی نقیب بن جاؤ گے, محدث فقیہ, جو تیرا دل چاہے بن سکتے ہو. 2 نہیں بن سکتے, وہی بنے گے جنہیں اللہ بنائے گا. ایک نبی, جی ایک نبی اور ایک سید. سید کسی کے بنانے سے نہیں بنتا, سید وہی بنتا ہے جسے خدا بنا کے دے. تو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو گھر میں جا کے ذرا سوچئے گا کہ یہ آل محمد سے مراد تو یہ آج کی سادات ہے, جناب پنجتن پاک ہیں, 12 امام ہیں, ان کے آنے والی ساری اولاد ہیں, ان میں جناب جتنے بھی سادات ہیں جو ستاروں کی طرح چمک دمک رہے ہیں, یہ سارے شامل ہیں. یہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم کون ہیں؟ یہ جا کے صبح میں نہیں بتاؤں گا, صبح اپنے مولوی سے جا کے پوچھئے گا کہ بلا جب آپ یہ کہتے ہیں نبی کے ابا و اجداد کافر, تو پھر یہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کیا, اور پھر یہ پوچھ لینا عبداللہ آل ابراہیم تو نہیں؟ ہائے 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 ہائے, عبداللہ آل ابراہیم تو نہیں؟ عبد المطلب آل ابراہیم تو نہیں؟ یہ عبد مناف آل ابراہیم. اب وہ کہے گا جی جا پھر دیکھے گے, اسے کہنا رکھ سر پہ قرآن, کعبے کی طرف منہ کر, پھر آج ایک بات کی گارنٹی ہو جائے, یا تو مان یا تو مان کہ ان پر درود ہے, اور پھر جن پر درود ہو وہ کافر نہیں ہوتے, وہ علیہ السلام ہو. جی جی وہ کافر نہیں ہوتے, وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. تو بات تو بڑی دور تک گئی. تو یہ کہہ رہا تھا عبد المطلب
کافر ہیں، یہ عبد المطلب تو علیہ السلام بن رہا ہے، یہ ابو طالب علیہ السلام ہے، یہ عبد المطلب علیہ السلام ہے، یہ عباس علیہ السلام ہے، یہ عبد المناف علیہ السلام ہے، یہ کسی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس لیے کہ جب تک درود پڑھا جاتا رہے گا ان پر درود بھی ہوتا رہے گا، ان پر سلام بھی ہوتا رہے گا۔ دعا ہے پروردگار ہمیں محمد آل محمد اور جناب آبا و اجداد محمد کی عزت و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔